آج کی رات کی مناسبت سے اور قبر کے فشار کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اس نماز سے متعلق اس نماز سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا۔ روایت کے اعتبار سے فشار قبر دو طرح سے ہوتا ہے، یا طول کے اعتبار سے یا عرض کے اعتبار سے، یا تو لمبائی میں ہے یا چوڑائی میں ہے۔ فشار مگر فشار ہے، اگر لمبائی میں ہو تو ایسا ہے کہ جیسے انسان کے سر کا جو مغز ہے، جو بھیجا ہے، وہ پیر کے ناخن سے نکل جائے، اور اگر یہ عرض میں ہو تو اس طرح سے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف، فشار۔ مگر فشار ہوتا کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے شدت سے روایات نے اس بات کو بیان کیا، وہ ایسے شخص کے لیے فشار کی روایت زیادہ ملی کہ جو اپنے آپ کو پیشاب کی نجاستوں سے محفوظ نہ رکھتا ہو۔ بہت غور کیجیے گا، ہماری اور آپ کی تو بہرحال کیفیت اتنی بلند ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی محبت لیے ہوئے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ان تمام تر نجاستوں میں خاص نجاست جو روایت کے الفاظ استعمال ہوئے وہ پیشاب کے لفظ کا عنوان استعمال کیا گیا، اس کی نجاست سے جو اپنے آپ کو نہ بچائے وہ فشار قبر سے نہیں بچ سکتا۔ تو طہارت کیجئے، لباس کو پاک رکھیے، بدن کی پاکیزگی کا خیال کیجئے، نماز کے لیے ہو تو اپنے مقام پر، فشار قبر سے بچنا ہو تو اپنے مقام پر۔ دوسرا ہے، کوئی انسان اگر یہاں کی بات وہاں بیان کرے، وہاں کی بات یہاں بیان کرے، چغل خور اسے اردو میں کہا جاتا ہے، نمام جسے عربی میں کہتے ہیں، اس پر بھی فشار قبر کی روایت موجود ہے کہ یہاں کی بات وہاں بیان کرنے والا، وہاں کی بات یہاں بیان کرنے والا فشار قبر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اپنے گھر والوں سے بد اخلاقی کرنے والا، خاص طور سے اپنے شریک حیات کا مذاق اڑانے والا، اس کے نام کو بگاڑ کر آواز دینے والا، بد اخلاقی سے پیش آنے والا فشار قبر سے محفوظ نہیں رہ سکتا، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے اور چاہے جتنے سجدے خدا کی بارگاہ میں کرے، جب تک وہ اسے معاف نہ کر دے۔ اسی انداز سے کوئی ایسا شخص جو اپنے گھر والوں سے ان کے حقوق ادا کرنے سے اپنے آپ کو بری الذمہ کیے بغیر الگ ہو جائے، یعنی اسے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے گھر سے باہر نکل گئے، کون حق ادا کرے گا؟ تو جو اپنے گھر والوں کا حق ادا نہ کرے اس پر بھی فشار قبر ہوتا ہے، اور جو غیبت کا ایک جملہ بھی زبان سے ادا کرے اس پر بھی فشار قبر ہوتا ہے۔ فشار قبر جن عوامل کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ تو آپ کے علم میں آ گئے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن پر فشار قبر ہوتا، بہت کم ایسے لوگ جن پر فشار قبر نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن پہ فشار قبر ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم تلاش کرتے ہیں، مولا ہم فشار قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت کر لے، رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر الی آخر، رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت کر لے، خدا اسے فتنت قبر سے بچا لیتا ہے، قبر کی آزمائشوں سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی ہر شب جمعہ سورہ مبارکہ نساء کی تلاوت کرے تو خدا اس کو بھی فشار قبر سے، عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ جس انداز سے اول شب دفن کی نماز، اول شب دفن کا صدقہ انسان کو فشار سے بچاتا ہے، اسی انداز سے
دو لکڑیاں جو رکھی جاتی ہیں جریدتین کے نام سے، اول سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت تھی کہ جب مجھے دفن کرنا تو میرے کفن میں دو لکڑیاں تر و تازہ رکھ دینا۔ یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اول نبی قرار پائے کہ جو آپ نے وصیت فرمائی، معصوم کا فرمان ہے جب تک یہ لکڑیاں تر و تازہ رہتی ہیں تب تک انسان پر فشار قبر واقع نہیں ہوتا۔ اور ایک بات آپ کل سن چکے کہ اگر کسی کے کفن پر دعائے جوشن کبیر لکھی ہوئی ہو تو خدا اس بات سے شرم محسوس کرتا ہے کہ پھر اس صاحب کفن پر اپنے عذاب کو نازل کرے۔ تو آج کی رات کی نماز شب جمعہ کے اعتبار سے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس پر فشار قبر نہ ہو، وہ ہر شب جمعہ 2 رکعت نماز شب جمعہ کی نیت سے قربتاً الی اللہ ادا کرے، اور ہر 2 رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال یا سورہ زلزلہ یا سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا الی آخر، 15 مرتبہ یہ سورہ مکمل تلاوت کرنا ہے، رکعت اول میں بھی رکعت دوم میں بھی۔ اس نماز کی برکت سے خداوند عالم انسان پر فشار قبر کو دور کر دیتا ہے اور آخرت کے ہولناک عذاب سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو جو چاہتا ہو اس نماز کی برکت کو، آج پہلی شب جمعہ ہے ماہ مبارکہ رمضان کی، اور اس سے ہماری اردو زبان میں بعض لوگ نوچندی شب جمعہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اگرچہ بعض عملیات کے اعتبار کا حساب کرنے والے اس کو شاید شمار نہ کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 دن گزرنے کے بعد جب کوئی شب جمعہ واقع ہو تو وہ نوچندی خیال کی جاتی ہے ان کے اعتبار سے۔ البتہ عملیات چھوڑیے، عمل کی بات کیجیے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله